ربیع الاول شریف ہے۔ اس دفعہ یہ سالانہ ایصال ثواب کی محفل، یہ سالانہ ختم پاک کی محفل ربیع الاول شریف کے مہینے میں انعقاد پذیر ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں میلاد کی محفلیں منعقد کریں، جلوس میں شامل ہوں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور کی آمد پہ خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہر مومن خوش ہے، نثار تیری چہل پہل پہ، ہزار عید ربیع الاول سوا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، خوشی سے جھومنے لگتے ہیں۔ تو جو حضور کی آمد پہ خوش نہ ہو وہ تو پتھروں سے بھی سرد ہے۔ معراج کی رات حضور براق کے قریب ہوئے، براق اچھلنے لگا۔ شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی نے لکھا ہے براق اس لیے نہیں اچھل رہا کہ حضور اس پر تشریف فرما نہ ہو، بلکہ براق اس لیے اچھل رہا ہے آج میں کتنے مقدر کی بلندی پر ہوں کہ اللہ کا محبوب میری پشت پہ بیٹھنے لگا ہے۔ محبوب سامنے ہو، محبوب قریب ہو، کوئی خوشی کنٹرول کر لیتا ہے، کسی سے نہیں کنٹرول ہوتی۔ پہاڑ جھوم رہے ہیں، کیوں؟ حضور تشریف لائے۔ معراج کی رات براق خوشی سے اچھل رہے، کیوں؟ حضور جو قریب تشریف لائے ہیں۔ بن کے رحمت میری سرکار چلے آتے ہیں، دیکھو دیکھو شہ ابرار چلے آتے ہیں۔ حضور کی آمد پہ خوش ہونا یہ فرض ہے، اور محفل میلاد یہ مستحب۔ بے عرصے بعد ہی ہم نیند سے اٹھے ہیں، اس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس دور میں خوش ہونا بڑا مشکل ہے، لیکن جتنی دیر آپ اس محفل پاک میں بیٹھے ہیں سارے غم جھٹک کے، اپنے دل سے اور ذہن سے غم ہٹا کے، کہ غم جانے اور حضور جانے، میں تو ذکر رسول کی محفل میں بیٹھا ہوں، میں نے تو حضور کی آمد پر خوشی منانی ہے۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے اتیان الارواح میں، اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ اس دور میں بعض لوگوں نے کہا نبی اختیار کوئی نہیں رکھتے، نبی طاقت کوئی نہیں رکھتے، تو بریلی کے تاجدار نے کتاب لکھی الامن والعلا، جس میں سینکڑوں حدیثیں جمع کر کے یہ ثابت کیا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ یہ حدیث پاک جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے کہ حضور پہاڑ پہ تشریف لے گئے، پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، یہ حدیث بھی اعلیٰ حضرت نے وہاں نقل کی ہے کہ جب حضور نے حکم دیا اسقط احد، اے احد ٹھہر جا، تو کیا احد پہاڑ ٹھہر گیا یا نہیں ٹھہر گیا؟ احد پہاڑ رک گیا۔ اس کا مطلب ہے جب حضور ایڑی مار رہے ہیں تو عقیدہ کیا عطا کر رہے ہیں کہ اس پہاڑ کو اللہ نے میرے زیر فرمان کیا ہے، اللہ نے مجھے اختیار عطا فرمایا ہے۔ اگر اس محفل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ کہے چڑیا اور بھینس کی لڑائی ہوئی اور چڑیا جیت گئی، بھینس ہلاک ہو گئی، مر گئی، تو مان لیں گے؟ آپ کی خاموشی سے تو میں ڈر گیا ہوں کہ کہیں آپ کے علاقے میں چڑیاں بھینسوں کو تو نہیں مار دیتی ہیں؟ طاقتور کون ہوتی ہے، چڑیا یا بھینس؟ میں کوئی یہ آکھے بھئی چڑی تے مجھ آپس وچ لڑ پئیاں تے چڑی نے مجھ نو مار چھڑیا، چڑی جیت گئی تے مجھ ہار گئی، مان لیں گے؟ ابھی آپ مان لیں گے جب میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ابابیل آئے ہیں، انہوں نے ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ بھینس بڑی ہوتی ہے یا ہاتھی؟ ہاتھی بڑے طاقتور، لیکن قرآن بیان کر رہے ہیں ابابیل آئے، انہوں نے ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ کیسے ہو گیا کہ ابابیلوں نے ہاتھیوں کو ہلاک؟ یہ نہ دیکھو کہ ابابیلوں کا جسم کتنا چھوٹا ہے، یہ دیکھو ان کو بھیجا کس نے بھیجا ہو۔ وہ ارسلہ کا لفظ جو ابابیلوں کے لیے قرآن میں آیا ہے، سینکڑوں آیتوں میں یہ ارسلہ کا لفظ نبیوں کے لیے آیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ کتنی آیتیں ایسی ہیں جن میں یہی لفظ ارسل آیا ہے۔ 12 ربیع الاول کی صبح جو محبوب تشریف لائے ہیں وہ خالی ہاتھ نہیں آئے، اپنے دامن میں بڑی شانیں لے کر آئے ہیں، کمالات لے کر آئے ہیں، عظمتیں لے کر آئے ہیں، طاقتیں لے کر آئے ہیں، اختیارات لے کر آئے ہیں۔ اور حضور کتنی شانیں لے کر آئے۔ اوقات کے اندر اگر کسی کا سب سے بلند مقام ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا کریم کا مقام ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ میں نے شروع میں کہا یہ وہ ذکر ہے جس میں بیماریوں کی شفا ہے، یہ وہ ذکر ہے جس میں دعاؤں کی قبولیت ہے، یہ وہ ذکر ہے جس سے بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں۔ تو کوئی زبان خاموش نہ رہے، شاید آج کی محفل آپ کے لیے شفا کا ذریعہ بن جائے، شاید آج کی محفل آپ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے، شاید آج کی محفل آپ کے لیے نئی دینی زندگی شروع کرنے کا نقطہ آغاز بن جائے۔ اس بڑی محفل میں سید بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، سفید داڑھیوں والے بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ کسی ایک کا آنا بھی قبول ہو گیا تو پوری محفل بھی کرم ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ خدا کی ساری مخلوقات میں کوئی ایک تو لائیں جو حضور کے جیسا ہو، کسی اور نعمت کو حضور کے مقابلے میں تو لائیں۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، اور گولڑے کے تاجدار نے لکھا ہے کوئی مثل نہیں ڈھولنی، چپ کر مہر علی ایتھے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لم یاتی نظیر و کفی نظرن، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج تو راج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ جو شانیں لے کر حضور تشریف لائے ان میں ایک شان ہے، یہ لفظ ارسالہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بیان کیا ہے، آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب وہ شانیں جو حضور لے کے آئے وہ تو اتنی شانیں ہیں کہ ساری زندگی بیان کرتے رہیں وہ شانیں ختم نہیں ہوتی۔ حضور کی شانیں اتنی ہیں کہ انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، حضور کے اوصاف کا بیان نہیں۔ دانیت کو مانتا ہے اور رسول اللہ کی ختم نبوت کو مانتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ حضور صرف نبی بن کے نہیں آئے بلکہ آخری نبی بن کے آئے ہیں۔ حضور سے پہلے نبوت کا دروازہ کھلا تھا، نبی آ رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے ایک تو شریعت ابھی دین مکمل نہیں ہوا، شریعت کی حتمی آخری شکل اللہ نے انسانیت کو ابھی عطا نہیں کی، کیونکہ انسانی ذہن ارتقا پا رہا تھا۔ بعد میں آنے والا رسول پہلے رسول کی شریعت سے کچھ چیزیں منسوخ کر دیتا تھا۔ ابھی دین کی حتمی آخری شکل اللہ نے انسانوں کو عطا نہیں کی، اس لیے دروازہ کھلا تھا، نبی آ رہے تھے۔ پر جب 12 ربیع الاول کی صبح میرے اور آپ کے آقا کریم تشریف لائے، آپ نے نبوت کی ساری ضرورتیں پوری فرما دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے دین مکمل کر دیا۔
دوسری ضرورت جس وجہ سے نبوت کا دروازہ کھلا تھا، پہلے نبیوں پر دین نازل ہوا پر دین محفوظ نہیں رہتا تھا، کتاب میں تحریف ہو جاتی تھی، پر جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ 4 دفعہ اللہ نے جمع کا صیغہ اپنے لیے بولا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دین مکمل بھی ہو گیا، دین محفوظ بھی ہو گیا، اب کسی نئے نبی کی ضرورت کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا۔ جس دن حضور کا میلاد ہوا ہے، مکے میں ایک یہودی تاجر آیا ہوا تھا، امام حاکم نے المستدرک میں یہ روایت نقل کی ہے، اور اس کے علاوہ سیرت کی حدیث کی سینکڑوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، امام حاکم نے بھی اسے المستدرک میں نقل کی ہے۔ وہ یہودی تھا، تاجر تھا، عالم تھا، اہل مکہ سے پوچھتا ہے کہ کل کسی کے گھر بیٹا تو نہیں پیدا ہوا؟ اس نے نشانیاں دیکھیں کہ آخری نبی کے ظاہر ہونے کی نشانیاں پوری ہو گئیں۔ بتایا گیا کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں اللہ نے پوتا عطا کیا ہے۔ وہ یہودی آ گیا حضرت عبد المطلب کے گھر، کہنے لگا اپنے پوتے کی زیارت تو کرواؤ۔ حضرت عبد المطلب حضور کو اٹھا کے لے آئے، اس یہودی نے حضور کا رخ روشن دیکھا۔ یا اللہ، جنہوں نے اس پہ سبحان اللہ کہا ہے انہیں حضور کا دیدار عطا فرما دے۔ اس یہودی نے حضور کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگا ان کی پشت دکھاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے پشت سے کپڑا ہٹایا، جو ہی اس یہودی نے حضور کی پشت مبارک دیکھی، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا، غش کھا کے گر پڑا۔ حضرت عبد المطلب نے اس یہودی کو اٹھایا، پانی چھڑکا، پانی پلایا، جب اسے ہوش آیا تو فرمایا تیرا بھی عجب معاملہ ہے، لوگ نومولود بچوں کا صرف چہرہ دیکھتے ہیں، تو نے کہا پشت دکھاؤ۔ ہمارے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، برادری کی عورتیں، گلی محلے کی عورتیں آتی ہیں تو کیا کہتی ہیں، وخاؤ سے ہی مڑا کے دیتے گیا ہے، پھر چہرہ دیکھ کے کوئی کہتی ہے نانکیاں تے گیا ہے، کوئی کہتی ہے دادکیاں تے گیا ہے، ایدہ نک تے مامبے تے گیا ہے، تو دیکھتی کیا ہے، کانڈ یا چہرہ؟ کبھی کسی عورت نے آگے کہے ذرا مڑے دی کانڈ دے وخاؤ مڑا کے دیتے گیا ہے، تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے، مبلغ علم کیا ہے، تو کس بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہے؟ اس یہودی نے کہا ہمارے علماء نے ہمیں نشانی بتائی تھی، جب آئے ہیں ان میں بہت بڑی شان ختم نبوت ہے۔ اس پر ایک اور حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں ختم نبوت کے حوالے سے۔ اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے، حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، حافظ ابو نعیم انہوں نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے، علامہ سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ میرے آقا کریم صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ایک عرابی دیہاتی، اس عرابی نے تھیلے سے مردہ گو نکالی اور زمین پہ پھینکا، مردہ گو کو زمین پہ پھینکا اور کہنے لگا اگر یہ زندہ ہو جائے، یہ مردہ زندہ ہو جائے تو میں مانوں گا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے آقا کریم نے زبان پاک سے حکم نہیں دیا، صرف نگاہ فرمائی ہے اس مردہ کوہ کی طرف، اس نے زمین سے سر اٹھا لیا ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ۔ خانقاہی زندگی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے توجہ، یہ توجہ ہی سب کچھ ہے، یہ توجہ پا لینا یہی سب کچھ ہے۔ حضور نے اس مردہ پر توجہ فرمائی، وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ آج ہم بھی نا اس محفل میں بیٹھ کے توجہ کی خیرات مانگ لیں،
حضور نگاہ فرمائیں تو مردہ دل زندہ ہو جائیں گے، تاریک سینے روشن ہو جائیں گے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس لیے نہ پڑے کہ محفل میں بیٹھے ہیں اور کوئی رونق بنے گی، نہیں، بلکہ استغاثہ کرتے ہوئے سوالی بن کے بیٹھے، محفل میں طالب رحمت بن کے بیٹھے، سوالی بن کے بیٹھے۔ اگر غلام اور گدا بن کے بیٹھیں گے تو یقیناً جھولیاں رحمت سے بھر کے جائیں گے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جیڑا درد رومی تے جامی نو دتا ہے او آزم نو بھی کر عطا کملی والے۔ سے اونچی بات تھی، حضور کی شانیں ہمارے ذہن سے بلند ہیں۔ میرے آقا کریم نے اس گو سے کلام کیا، فرمایا تیرا الہ کون ہے، عبادت کے لائق کون ہے؟ اس گوہ نے کہا جس کا عرش آسمانوں میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب دوزخ میں، اور جس کی قدرت کی نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ عبادت کے لائق ہے۔ اس محفل پاک میں بیٹھنے والوں، اب ذرا حدیث، اے گوہ یہ بتا میں کون ہوں؟ اس گوہ نے فصیح عربی زبان میں کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے۔ اے گوہ تیری پہچان پہ قربان جاؤں۔ اللہ نے جانوروں کی زبانوں سے بھی اپنے محبوب کی ختم نبوت کو بیان کروایا ہے۔ اس گوہ نے کہا انت رسول، اور ہمارے ہاں مرزے کو مرے ہوئے بھی 115 سال گزر گئے، ہم فتنہ نہیں ختم کر سکے۔ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہماری وہ ترجیحات نہیں ہیں جو صحابہ کی ترجیحات تھی۔ آج اس محفل پاک میں، چونکہ کل ہی 7 ستمبر گزرا ہے اور 7 ستمبر پاکستانیوں کے لیے بڑے اعزاز کا دن ہے۔ مجھے ایک محفل میں ایک دوست پوچھنے لگے بھئی دنیا کے دوسرے ممالک کے مسلمان کیوں نہیں مرزے کے خلاف آواز اٹھاتے، ہم ہی کیوں اٹھائیں؟ میں نے کہا چونکہ پیدا وہ یہاں ہوا ہے، ہمارے علاقے میں قادیان میں، اور پھر سیالکوٹ میں رہا ہے، جیلم بھی آتا جاتا رہا ہے۔ اردو میں اس نے کتابیں لکھی ہیں، اردو میں، اور انگریزوں کو تو نہیں پتا کہ اس نے کیا لکھا ہے، کتابیں اردو میں ہیں۔ عربیوں کو بھی نہیں پتا کہ اس نے کیا لکھا ہے، چونکہ کتابیں اردو میں ہیں۔ جب پیدا ہمارے علاقے میں ہوا ہے، ہماری زبان میں اس نے کتابیں لکھی ہیں، تو پھر اس کے خلاف آواز اٹھانا سب سے پہلے کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری۔ کبھی آپ نے سنا ہے دبئی میں یا ابو ظبی میں ختم نبوت کے لیے کوئی جلوس نکلا ہو؟ کبھی سنا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا۔ عالم کفر کو پتا ہے اگر اسلام کی غیرت کے لیے اب کوئی ملک آواز اٹھاتا ہے تو صرف پاکستان ہی باقی رہ گیا ہے۔ پاکستان بہت بڑا مستقبل میں نظریاتی حوالے سے کام سر انجام دے گا۔ مسلمانوں آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس محفل میں ہم رسول اللہ کے مجاہد بن کے جواب دیں گے۔ یہ نہیں کہ جلسہ ہو رہا ہے اور نعرہ لگ رہا ہے اور ہم نعرے کا جواب دے رہے ہیں، نہیں، رسول اللہ کے مجاہد بن کے جواب دیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا سن 1900۔ تاجدار گولڑا کے مقابلے میں مرزا، اس نے چیلنج کیا پر آیا نہیں تھا مقابلے میں، کہا میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں، جبکہ حدیثوں میں ہے جو اصل مسیح موعود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب وہ زمین پہ نازل ہوں گے مدینہ منورہ حاضری دیں گے، روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پیش کریں گے، اور میرے آقا کریم روزے سے سلام کا جواب عطا فرمائیں گے۔ یا اللہ جنہوں نے اس پہ سبحان اللہ کہا انہیں مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ انہوں نے فرمایا عیسیٰ میرے روزے پہ حاضری دیں گے، میں اپنے روزے سے ان کو سلام کا جواب عطا کروں گا۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا جو اصل مسیح موعود ہیں وہ مدینہ منورہ حاضری دیں گے، سلام پیش کریں گے۔ میں میر علی شاہ پیش گوئی کرتا ہوں یہ جھوٹا مدینہ شریف جا ہی نہیں سکتا۔
اس پر مدینہ منورہ کے دروازے بند ہیں، یہ جا کے دکھائے۔ جب آپ نے یہ پیش گوئی فرمائی، اس کے 8 سالوں بعد مرزا مرا ہے۔ 8 سال اس کے پاس موقع تھا، جانا چاہتا تو مدینہ منورہ جا سکتا تھا، پر نہیں جا سکا۔ کیوں؟ اللہ کے ولی نے اپنی طرف سے بات نہیں کی تھی، لوح محفوظ کی تحریر پڑھ کے سنا دی۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم جن کے غلاموں کا علم ایسا ہے، آقا کے علم کی شان کیا ہو۔ مرزا تو 1908 میں مر گیا، لیکن اپنے پیچھے ایسی ذریت چھوڑ گیا جو جہنم کے راستے پہ رواں دواں ہیں، اور ہماری نئی نسل کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، بے دین بنانا چاہتے ہیں۔ جب ارتدادی سرگرمیاں جاری ہیں تو ہمیں بھی ایمانی حفاظت کے لیے یہ بات امیر شاہ صاحب زیب سجادہ آستانِ عالیہ رواتڑا شریف دل کی امین گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ برادران اسلام، میں ابھی ختم نبوت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے جو محنت کی ہے ہم اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس کے لیے دنیا کو چاہے۔ پچھلے سال کی کیوں بات کریں، ابھی 2 مہینے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ لاہور میں ایک ڈاکٹر صاحب قتل ہوئے ہیں، ارب پتی، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی ڈاکٹر صاحب قتل ہوئے ہیں۔ جب تحقیق ہوئی ہے تو بیٹا قاتل نکلا ہے، اور 13.5 کروڑ روپے کی گاڑی باپ لے کے دے رہا تھا بیٹے کو، جس نے باپ کو قتل کیا۔ باپ کتنے نخرے اٹھا رہا تھا اس کے، اور وہ بیٹا کتنا سخت دل ہے، اس نے تسلیم کر لیا ہے تفتیش کے دوران بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے۔ یہ ہمارے دور کا واقعہ ہے۔ اور میاں والی میں واقعہ ہوا، یہ غالباً 2 سال پہلے کا واقعہ ہے، کہ باپ نے بیٹی کو قتل کیا، 9 مولود بیٹی جس کی عمر 7 دن تھی۔ باپ نے گولیاں ماری، اور جب بیان دیا تو اس نے کہا میں برداشت نہیں کر سکا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں علم بڑا پھیل گیا ہے، تربیت کے بنے ہو، آخرت کی فکر ہو، پھر آپ اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے، اچھے انسان بھی ہوں گے، پھر آپ اچھے وکیل بھی ہوں گے، اچھے انسان بھی ہوں گے۔ لیکن آج ہم دولت کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں، آج ہم منصب کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں، آج ہم نے سمجھ لیا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، جبکہ یہ دنیا تو آزمائش ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، رنگا رنگ، صلاحیتیں اپنی اپنی، طبیعتیں اپنی اپنی، یہ جو بزرگوں نے کہا نا رنگا رنگ کڑے، طبیعت اپنی اپنی ہے، استعداد اپنی اپنی ہے، اپنے اپنے مزاج کو، طبیعتوں کو لے کر ہم دنیا کے بازار میں آئے ہیں۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑے۔ اس محفل پاک کا پیغام آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ بندہ دنیا میں بڑی اعلیٰ زندگی گزار کے گیا، لیکن ایمان نہیں لے کے گیا تو ناکام ہو کے گیا ہے۔ آج اگر آپ اپنی اولاد کو مہنگا موبائل خرید کے دیتے ہیں، اپنی اولاد کو اچھے کالجوں میں پڑھاتے ہیں، اعلیٰ نوکری لے کے دیتے ہیں، یا اچھا کاروبار بنا کے دیتے ہیں، انگلینڈ کا یا امریکہ کا ویزا لے کے دیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو دین نہیں دیتے، تو آپ نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا ہے، اپنی اولاد پر بھی ظلم کیا ہے۔ شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ اس دفعہ میلاد شریف ستمبر میں آیا ہے اور گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے آئین کے حوالے سے، تو ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ پچھلے سالوں سے بڑھ کے اس دفعہ میلاد منائیں گے، گھروں کو سجائیں گے، لائٹنگ لگائیں گے، اپنے گھر کی چھت پہ کم از کم ایک جھنڈا میلاد کا ضرور لگائیں۔ یا اللہ میں تو اپنے مکان کی چھت پہ ایک جھنڈا ہی لگا سکتا ہوں،
تو اس کے صدقے مجھے حشر کے میدان میں حضور کے جھنڈے کا سایہ عطا فرما۔ میں دنیا میں حضور کے جھنڈے کے نیچے رہتا ہوں، یا اللہ مجھے حشر میں بھی حضور کے جھنڈے کا سایہ عطا فرما۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔